اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے اے رسول آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ سے بیعت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا جو معجزہ ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم سبوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیے، لیکن وہ پانی جوں کا توں جاری ہی رہا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس دن 1400 تھے، اگر 5000 بھی ہوتے تو کسی کو پانی کم نہ ہوتا. اتنا پانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے، انگشت رسول سے جاری ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کا پانی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اس کو لے جاؤ اس کنویں میں ڈال دو. اس کنویں میں وہ پانی ڈال دیا گیا اور تیر حضور کا اس کنویں میں چھوڑ دیا گیا. وہ کنواں لبالب پانی سے بھر گیا. اس وقت جو بھرا تھا میں اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھا ہوں، اس کنویں میں آج بھی پانی موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی چند سال پہلے 4-5 سال پہلے سعودیوں نے اس علاقے کو ایک کمپنی کو رینٹ پر جگہ دے دی، تو اس کمپنی نے پورے کنویں کا احاطہ کر لیا. وہ کمپنی کے اندر آ جاتا ہے کنواں، لیکن ابھی بھی کنواں ختم نہیں کیا گیا ہے. وہی پرانی صورت میں کنواں آج بھی موجود ہے. ہم گئے ہیں لیکن اس میں دیکھا کہ آج بھی کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے اور میٹھا، لہٰذا نہایت ہی شیریں اور میٹھا پانی اس میں موجود ہے. یہ معجزہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں پیش آیا. اب یہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھا کہ جنگ کی غرض سے ہم آئے نہیں ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے. یہ کفار مکہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑنا چاہ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے. اور جبکہ ذوالقعدہ یا حرمت والا مہینہ چل رہا تھا، جنگ جس میں حرام بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منتخب کیا کہ صلح کے لیے مکہ جا کر بات کریں. حضرت عمر کو بلایا، کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، میرے سخت ترین دشمن ہیں یہ مکہ والے ہیں، اور مجھ سے اگر سخت جملے نکلیں گے تو یہ میری جان پر حملہ کریں گے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، میں وہاں پر لڑ پڑوں گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کے بعد حضرت عثمان غنی کو بلایا. حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مکہ والوں کے نظر میں معزز تھے، ان کا خاندان بھی شریف اور وہ لوگوں میں عزت والے تھے مکہ میں. تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا مکہ، جاؤ صلح کے لیے بات کرو. حضرت عثمان غنی احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ آئے. وہاں پر لوگوں میں جو بات چیت چل رہی تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس جا کر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں قاصد ہوں اور صلح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. تو اس میں ابو سفیان اور بھی دیگر بڑے بڑے وہاں پر جو سردار تھے موجود تھے، سبوں نے سنا. اس کے بعد کہا اے عثمان ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ صلح کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، پرانے معاملات کی وجہ سے آج ہم آپ کو آپ کے احرام کی وجہ سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت تو دے چکے اور آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی بھی اجازت ہے، آپ اپنا عمرہ کر لیں، صحیح کر لیں اور واپس جائیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اگر میرے جسم پر یہ احرام قیامت تک بھی رہے میں بغیر رسول اللہ کے عمرہ ہرگز نہیں کروں گا، رسول اللہ کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں. وہ حرم شریف تک پہنچ کر کے حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا. کہا کہ مجھے منظور ہے، میں یہ احرام کی حالت میں رہوں گا. جبکہ مکہ مکرمہ پہنچ جانے کے بعد کعبہ سامنے ہے، صفا مروہ قریب ہے، صرف 7 چکر کعبے کے لگاتے اور 7 چکر صفا مروہ کی صحیح کرتے، ان کا احرام ہو جاتا، اتر جاتا، عمرہ ہو جاتا. لیکن حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا. یہ صحابہ کا عشق ہے اور یہ صحابہ کا مسلک ہے. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کون سا دین ہے؟ حضرت عثمان غنی جب منع کر دیتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا،
تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا مکہ میں، کہا کہ اب ہم جانے بھی نہیں دیں گے، اب قید کر لیا۔ لیکن یہ قید کرنا ایسا مشہور ہو گیا کہ حدیبیہ کے مقام پر جو 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، سبوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، مکہ والوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور اس زمانے میں کیا، آج کے زمانے میں بھی کسی ایمبیسیڈر کا قتل کرنا، کسی قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ حضور کے ایمبیسیڈر تھے، ترجمان تھے، قاصد بن کر کے گئے تھے۔ جب یہ قتل کا معاملہ مشہور ہو گیا تو صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا۔ اب ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، جس کا ذکر سورہ فتح 26ویں پارے قرآن میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عہد لیا کہ تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ آخری سانس تک تم ہماری وفاداری پر قائم رہو گے، اللہ اس کے رسول کی رضا پر ڈٹے رہو گے۔ ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا، اور اس بیعت کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے اے رسول آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ سے بیعت کیا ہے۔ یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ بیع کا مطلب عربی میں بیچ دینا، بیع کا مطلب بیچنا۔ تو جب ایک بندہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، وہ بیچ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ کس کام کے لیے بیچتا ہے؟ کس کام کے لیے بیچتا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا، اللہ نے خریدا۔ مومنوں سے اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا، اس بدلے میں کہ ان کے جان اور مال کے عوض اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سودا ہے، یہ بیعت اسی کو کہتے ہیں۔ اسی بیعت کا حصہ آج تک موجود ہے، اس سنت پر آج بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ جو ہمارے شیخ ہوتے ہیں یا جو پیر و مرشد ہوتے ہیں کسی سلسلہ حقہ کے، ان کا سلسلہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان بردار رہیں گے اور ہمیشہ ہم وفادار رہیں گے۔ اس عہد کا نام ہی بیعت ہے۔ صحابہ نے بیعت کیا، 1400 صحابہ نے بیعت کیا کہ ہم آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لینے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں، دیکھیں مشہور کیا ہوا تھا، ایک بہت اہم نقطہ میں بتاتا ہوں، ایک اہم نقطہ۔ حضرت عثمان وہاں نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا صحابہ اکرام کے سامنے اور اپنا بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا بایاں ہاتھ، کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، ان کی طرف سے میں اپنے سیدھے دائیں ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کا حکم فرما دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے بیعت کس بات پر لی جا رہی تھی، بیعت کب لی جا رہی تھی؟ یہ جب افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، ان کا قتل ہو گیا ہے اور یہاں بیعت حضور لے رہے ہیں۔ اب سب کی بیعت لینے کے بعد پھر حضور کا یہ کہنا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بیعت کر رہا ہوں، معاملات کیسے ہیں آپس میں سمجھ سکتے ہیں آپ؟ ایک جگہ قتل کی افواہ پر سب صحابہ بھڑکے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ حضور بیعت بھی لے رہے ہیں اور تیسری مرتبہ حضور اپنا ہاتھ دے کر خود حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ مکہ سے دور ہیں لیکن ان کی نگاہوں سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا غیب داں نبی یہ جانتے تھے کہ عثمان کا قتل نہیں ہوا ہے، وہ قید ہے، اسی لیے تو حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر بیعت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا اور اس کے بعد پھر انتظار کرتے رہے کہ دیکھتے ہیں معاملات کیا ہوں گے۔ تو وہاں سے مکہ سے ایک شخص آیا اور وہ حالات کو دیکھ کر کے مکہ والوں کو واپس جا کر کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے لوگ احرام کی حالت میں آئے ہیں، جانور ان کے پاس ہیں،
ذبح کرنے کے، اور ان کو ہم اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، اس میں ایک عمر دراز شخص تھا، عروہ بن مسعود ثقفی، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا ہاں۔ کیا تم سب میری عزت نہیں کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا یا تم میرے بارے میں کوئی بدگمانی رکھتے ہو؟ سبوں نے کہا کبھی نہیں، ہرگز نہیں، آپ ہم میں معزز ہیں۔ کہا تو پھر مجھے اجازت دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو صلح کا پیغام آیا یہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام میں کیا لکھ کر کے بھیجا تھا پتہ ہے؟ حضرت عثمان سے کہا تھا کہ جا کر یہ پیغام دینا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، اور دوسری بات ہم اب آپ کے ساتھ صلح کرنے کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور تمہارے بھی حالات ایسے ہیں کہ کئی جنگوں میں تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، بہت سارا تمہارا جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا ہے، جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، تمہاری بھی بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ جملہ فرمایا تھا، اور اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو ان سے کہنا کہ اگر تم جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تم سے جنگ کریں گے جب تک کہ گردن ان کے جسم سے الگ نہ ہو جائے، سب سے جنگ کریں گے۔ تو یہ پیغام جب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، پھر عروہ بن مسعود ثقفی جو ان کے اندر عمر دراز شخص تھا وہ کھڑا ہوا، کہا میں جاتا ہوں معاملات کو بات کرتا ہوں۔ وہ آیا حدیبیہ کے موقع پر، جہاں حدیبیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کا پورا لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ سیدھے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بڑا عزت والا جانتا ہوں، آپ کی قدر بھی کرتا ہوں، آپ نے صلح کا پیغام بھیجا بہت اچھا ہے، لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ قریش کے ساتھ آپ جنگ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، کیا آج تک تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی خاندان کو تباہ کرتا ہو؟ جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچا، اور ہم نے تو سوچا کہ یہ بات شاید کرناٹک سے نکل کر ممبئی تک آئی ہوگی، ممبئی سے نکل کر آس پاس گئی ہوگی، لیکن ہفتے بھر کے بعد پتہ چلا کہ امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، افریقہ، سب جگہ یہ بات پہنچی ہوئی۔ اب پھر یہ احساس ہوا پہنچاتا کون ہے، یہ باتیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ گئی ہوگی، سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، یہ بات ہر مومن تک اور ہر بچے تک کیسے پہنچی؟ اسی لیے میرا یہ یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہو اور حب رسول میں سرشار ہو کر کرتے ہو تو پھر اپنے آس پاس ماحول کیا ہے نہ دیکھو، بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ تمہارا ایک نعرہ بھی، تمہارا ایک جو جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر کے آہ نکالتے ہو، یہ بھی بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، بہت دور تک آواز پہنچتی ہے۔ میں تو صبح شام دوپہر راتیں سب کاٹ کر کے آیا ہوں اندر سے، 8 مہینے اندر کی کڑک جیل دیکھ کر کے آیا، اس سے پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں، جو حالات ہیں، چوری کر کے نہیں گیا اور کسی کی پاکٹ مار کے نہیں گیا، سب کو پتا ہے، پوری دنیا بھی جانتی ہے، اور جو لے کر کے گئے وہ بھی جانتے ہیں کس لیے لے کر کے گئے، کس لیے بٹھایا اور کس لیے اتنی دیر تک رکایا، سب کو پتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کو اندر رکھا گیا اس لیے کہ نام رسول پر زیادہ بولتا ہے، حضور پاک کی عزت پر بولتا ہے۔ یہ بات میں کافی دن پہلے آپ کو بھی آج میں بتا رہا ہوں، اب مجھے بلائے ہو تو آس پاس والے اور سارے وہ لوگ اور جو انتظامیہ لوگ ہیں وہ ڈرتے نہ رہ جائیں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر معاملات ہوتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، کس کو بلا رہے ہو، اس کو بلا رہے ہو، پہلے ہی سے ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے کہ ارے ماحول خراب ہو جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بیچارے کچھ بھولے بھالے ہوں تو وہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بہت شوق سے ہماری تاریخ لیتے ہیں، اس کے بعد جب دن قریب آتے ہیں اور پریشر آتا ہے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو کس کو لا رہے تھے، ان کو لگتا ہے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اندر کوئی بڑی طاقت ہے، لیکن جس بات کا خوف دنیا کو ستا رہا ہے وہ طاقت ہر مومن کے پاس ہے، اور اس طاقت کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، شروع میں تمہید بتا دیتا ہوں۔ ہمارے شمال ہند کے ایک مولانا صاحب تھے، یو پی کے رہنے والے، ہم کسی جلسے میں گئے تھے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا
کہ حضرت مجھے پولیس والوں نے اٹھا لیا تھا، میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا، آپ کے بازو لبیک لبیک کے نعرے میں بہت لگا رہا تھا، مجھے اٹھا لیا اور صبح سے شام تک بٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ڈر گیا اس بات سے، اور کوئی جرم تو نہیں کیا اور کوئی کرائم تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی کرائم نہیں، میرے اوپر تو ٹریفک رول توڑنے کا بھی کوئی قانون لگا نہیں ہے اب تک، بس اسی بات پر مجھے اٹھا کر لے گئے اور بٹھائے۔ میں نے کہا مولانا اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، فخر سے کہو دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم رسول کا نام لے کر کے گئے ہو۔ کل قیامت کے دن اس کا صلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لینا۔ توجہ، یہ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، اس پر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے تمہیں یہ کہتے رہتے ہیں اب ڈرنا مت، غم مت کرنا۔ تم نے یہ کہا ہے نا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈر کر کہتے ہو، دب کر کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے، اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ دبنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت۔ جب کہنا ہے اللہ اکبر بلند آواز سے، کھلے عام سر عام کہا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا، ڈٹ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے تمہارا میرے عزیزو، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت، غم مت کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنا مت ہے مومنو، اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا، اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی عطا فرمائے گا، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا وہ سب عطا کر دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس 25ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے پھر یہ مہمانی ہے تمہاری، مہمان نوازی کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے۔ کس بات پر؟ یہ ساری چیزیں کس بات پر مل رہی ہیں؟ صرف اس بات پر جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب اور اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا، آج چاہے اس کی گردن پر کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے اس کے سینے پر کوئی بھالا رکھ دے اور پھر زبردستی پکڑ کر کے کہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے۔ مومن اگر ڈٹ گیا، جم گیا اور کہا میری ہر سانس پر اللہ اکبر ہی ہوگا، تو اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کے لیے مولا فرشتے اتارتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال کہ مولانا اتنی چیزیں اگر ہے اللہ کہہ دینے پر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، تو پھر یہ فلسطین والے تو اللہ اکبر روز کہتے ہیں اور ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کب آئیں گے، کب ان کی مدد کریں گے؟ تمہیں اس طرح کے شک و شبہ میں ڈال کر کے ڈگمگایا جاتا ہے، تمہارے پاؤں میں زلزلہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی باتیں میرے عزیزو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ایک شبہ بھی نہیں۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، شک بھی نہیں کر سکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا تو ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں۔ اب یہ جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں، ان حالات میں ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ میرے عزیزو، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟
ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جو وہاں کے حالات ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے اور سچا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور جس کو شہادت ملی ہے، جس کو شہادت ملی ہے، جانتے ہو پوری کائنات سمیٹ کر کے لاؤ شہید کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگی، پوری دنیا سمیٹ کر کے لاؤ شہید کے ناخن کے برابر نہیں ہو پائے گی۔ شہید کو اللہ تبارک و تعالی جو مقام عطا کرتا ہے حدیث پاک میں ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، اولیاء سبوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کسی شہید کی موت پر تم فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شہیدوں کو ہم زندہ کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے۔ تو ان مومنین کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے وہ یوں ہی نہیں مارے جا رہے بلکہ ان کی ہر موت شہید کی موت ہے۔ وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کو اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن تمہارا امتحان ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی مر جائے، کٹ جائے، قتل ہو جائے، ظلم کے ساتھ کوئی پکڑا جائے، مارا جائے، تم اپنے ایمان کے ساتھ اگر باقی رہتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ، کون سا ایمان؟ میں نے کہا ہے میرا رب، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا رب، اور پھر اس پر جمے رہ گئے، اس پر جمے رہ گئے۔ یہ ایمان کا ایسا حصہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان آ گیا پھر وہ کفر اور شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انگارے میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے۔ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی پسند کرتا ہے؟ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنے کو جتنا ناپسند کرتے ہو، ایمان والا کفر اور شرک سے اتنا ہی بیزار رہتا ہے، اتنی ہی دور بھاگتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو۔ لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں تو اپنا میسج دے کر کے رہوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے، جو ہو پورے ہو جاؤ۔ ان کو بھی راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے، تھوڑا یہاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا وہاں بھی لگا لیں گے، صبح ان کے پاس چلے جائیں گے، شام میں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ پارٹی اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر آج کے جو حالات ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سیاست کرنا ہے، پالیٹکس کرنا ہے تو پھر سب کو راضی رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو راضی نہ رکھو، راضی رکھو، لیکن اپنے خدا کو سب سے پہلے راضی کرو، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو تم راضی رکھو گے پوری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرا دے گا۔ اس کے دست قدرت میں ہے وہ بندوں کو راضی کرانا، ہزاروں نہیں لاکھوں کے دلوں کو مولا تمہاری طرف پھیر دے گا، بس اس کو راضی کرو۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے کسی پر تو بغیر کسی پرچار کے لوگوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھا۔ ان علاقوں میں میں گیا جہاں کا نام کبھی زندگی میں نہیں سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کسی اور سے سنا، بہار، بنگال، جھارکھنڈ یا اس کے علاوہ، لیکن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے وہ انجان لوگ جن سے ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں، گھنٹوں ہمارے استقبال میں راستہ تکتے کھڑے ہیں، اور دیکھتے ہی محبتوں کا وہ نظرانہ، محبتوں سے وہ ان کی آوازیں، ایسا لگتا ہے صدیوں پرانی ہماری کوئی ملاقات ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، یہ جوش و خروش، یہ جو محبتوں کے تحفے، جس طرح سے لوگوں کا یہ استقبال، یہ کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے کبھی اجنبیت نہیں لگتی کہ ہم کوئی نئے لوگ ہیں۔ یہ محسوس کراتی ہے یہ محبت کہ برسوں پرانی کوئی محبت ہے۔ یہ محبت میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی میرے زبان کا کمال ہے، نہ ہی میرے کوئی جسم کا کمال ہے، نہ میرے علم کا کمال ہے۔ مولا کریم رب ذوالجلال جب چاہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو کسی انسان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، اور مولا نے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ہماری طرف پھیر دیا۔